شكرا لك ربي حمدا لك ربي۔ آپ ساتھی بیٹھتے ہیں، دور دراز سے ہماری بہنیں تشریف لاتی ہیں، پروگرام کو نوٹ کرتے ہیں۔ بس ایک عرض ہی کروں گا کہ انقلاب آنا چاہیے، انقلاب آنا چاہیے۔ جس طرح انقلاب آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا۔ یہ مہینہ سال کے بعد آتا ہے، خوب ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے عقیدے درست کرتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ ہماری عبادات، ہمارے اخلاقیات، لیکن اتنی محنت کے بعد جب یہ چلا جاتا ہے، ہم بھی جہاں تھے ہم واپس وہی چلے جاتے ہیں۔ عمل ہونا چاہیے، عمل۔ ہم سننے کی حد تک مسلمان ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف سنتے تھے اور عمل کرتے تھے۔ شراب حلال تھی، مسلمان پیتے تھے۔ شراب کا نشہ ایک خطرناک نشہ ہے، جس کو لت لگ جائے تو یہ مرض جلدی نہیں جاتی، وقت لگتا ہے۔ قربان جائیں، جس دن شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب کے اندر جو خباثتیں ہیں، جو نحوستیں ہیں، جو نقصان ہیں، اے میرے بندو وہ تمہیں بتا دیا گیا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب کب باز آؤ گے؟ اب کب باز آؤ گے؟ بس قرآن کریم کی الفاظ صحابہ نے سننے تھے تو بیک زباں ہو کر صحابہ نے کہا انتہینا یا ربنا، اے اللہ تو گواہ رہ جائے، آج کے بعد ہم اس سے الگ ہو گئے۔ انقلاب عمل، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ کس قدر زخموں سے چور تھے صحابہ، خیبر کے میدان میں زخموں سے چور تھے، بھوک سے برا حال تھا۔ جب واپس لوٹے، نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایسا کرو چند گدھوں کو ذبح کر لو۔ اس وقت گدھے جائز تھے، حلال تھے۔ کس طرح حلال تھے؟ جس طرح بھیڑ بکری ہے، مگر چند گدھے ذبح کر لو، گوشت پکا لو اور کھا لو۔ حلال تھے۔ صحابہ کرام نے گدھوں کو پکڑا، ذبح کیا، پیس بنائے، ہانڈیاں تیار ہو گئی۔ اب دسترخوان لگنے والا تھا، کھانا تیار ہو گیا۔ یہ ہے امتحان، کھانا پک چکا، اتنے میں حکم آ گیا گدھا حرام۔ اللہ، آپ غور، جو ہی حکم آیا، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا جاؤ ان خیموں سے گزرتے ہوئے یہ پیغام سناؤ، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، لوگو گھریلو گدھے حرام ہو گئے، فیصلہ آ گیا۔ یہ امتحان، جاؤ علماء سے پوچھو، کسی ایک صحابی کے بارے واقعہ بتائیں جو نبی علیہ السلام کے پاس چل کے آیا ہو۔
کہ جی ہم نے تو اس وقت ذبح کیے تھے جب حلال تھے، آپ کے حکم ہے ذبح کیے۔ بھوک سے برا حال ہے، جو چیز پک چکی ہے اس کی تو اجازت ہے، آج کے بعد قریب نہیں ہے، نہیں۔ یہ عمل علم ہے اور عمل بھی ہے۔ ہانڈیاں اٹھیل دیں، بھوکے، خیموں کے اندر بھوکے۔ نبی علیہ السلام جائزہ لینے کے لیے کہ میرے ساتھیوں کو کیا حال ہے، خیموں کے قریب سے گزرتے ہیں کہ اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، ہانڈیاں اٹھیل دی۔ وہ خیموں میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا گلہ کر رہے تھے؟ نبی علیہ السلام کو گلہ کر رہے تھے؟ یہ کیسا دین ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام خیبر کے میدان میں جس خیمے کے قریب سے گزرتے ہیں، بھوک اور پیاس ہے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، غذا پہنچانے کے لیے ہر خیمے سے قرآن کریم کی تلاوت کی باتیں آ رہی ہیں۔ یہ ہیں لوگ، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں دن کو میں جب خیموں سے گزرتا ہوں پتہ نہیں چلتا یہ خیمے کن کے ہیں، مہاجرین کے ہیں یا انصار کے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن رات کو آدھی رات کے بعد جب میں راؤنڈ لگاتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خیمے یمن والوں کے ہیں۔ اللہ کے رسول رات کو ایسے پہچان لیتے ہیں؟ دن کو تو اجالا ہوتا ہے، رات کو تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دن کو آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور رات کو کیسے پہچان لیتے ہیں کہ یہ یمنیوں کے خیمے ہیں؟ میں جی ہاں، آدھی رات کے بعد یمنیوں کے خیموں سے قرآن کریم کی آواز آتی ہے۔ یہ تعلق ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، زخموں سے چور ہیں، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ عامر بن سلمہ سے پوچھا گیا کہ تیرے باپ کو قرآن نہیں آتا، تیرے دادا کو نہیں آتا، تیرے خاندان کو نہیں آتا، تیری عمر 7 سال کی ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے، تو کبھی نہ مکہ گیا نہ مدینہ گیا، تیرا خاندان ابھی مسلمان ہوا، تو نے یہ قرآن کریم کہاں سے یاد کیا؟ کہاں سے یاد کیا؟ اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمارا گھر ایک ایسی وادی میں ہے جس وادی کے باہر سے مسافروں کے لیے ایک راستہ ہے، لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور ہمارے ہاں درختوں کے جھنڈ ہیں، مسافر آ کر وہیں بیٹھتے ہیں، تھکاوٹ دور کرتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ ان مسافروں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، ہم جاتے ہیں مسافروں کو دیکھنے کے لیے، ان کی سواریوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا جب مسلمانوں کا قافلہ آتا درختوں کے نیچے بیٹھتے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھتے، ان سے سن کر میں نے یاد کر لیا۔ یہ ہے مسلمان، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، پریشانی کو دور کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بھوکے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، پیاسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کرتے ہیں تو قرآن پڑھ کے مانگتے ہیں۔ یہ قرآن سے تعلق ہے، اس تعلق کو سمجھو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں کریں، لیکن بعض افراد کو اللہ نے ایک فضیلت دی ہے، بعض اوقات کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض دنوں کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ برکات والا مہینہ ہے، شان والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ اس مہینے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔
اور یہ تعلق دنیا میں بھی ہے اور قیامت میں بھی ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی، جب بندہ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا، تو حدیث میں آتا ہے ایک طرف یہ قرآن آ جائے گا اور دوسری طرف رمضان آ جائے گا۔ یہ قرآن کہے گا، اے اللہ اس نے دنیا میں میری قدر کی ہے، میری قدر کرتا تھا، حتیٰ کہ راتوں کو جاگتا تھا میری تلاوت کے لیے، منا تو حصہ نیندیں اس نے اڑا دی، مجھے پڑھتا تھا، میری قدر کرتا تھا۔ قدر کرنا خالی سینے کے ساتھ لگانا نہیں ہے، قرآن کریم کی قدر خالی چومنا نہیں ہے، نہیں، اس کو پڑھو اور اس کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ اور عمل بناؤ۔ اے اللہ اس نے میری قدر کی، اے اللہ آج تو اس کی قدر کر۔ دوسری طرف رمضان کہے گا، اے اللہ تو نے جب بھی دنیا مجھے بھیجا اس نے میرا احترام کیا، اس نے میرا احترام کیا، اے اللہ آج تو اس کا احترام کر۔ فیشفعان، حدیث میں آتا ہے فیشفعان، تو اللہ تعالیٰ دونوں کے سفارش کو قبول کرتے ہوئے اس بندے کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا یہ مبارک مہینہ ہے، دن مبارک، رات مبارک، اور یہ رات جس سے ہم چل رہے ہیں یہ ان تاک راتوں میں سے ایک رات ہے جس کی عظمت کو الگ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جو بھائی جو بہنیں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں بیٹھے ان سے میں درخواست کروں گا، اپنے بھائیوں سے بھی اپنی بہنوں سے بھی، کہ یہ رات جو ہے نا پوری جاگ کر اللہ کے گھر میں گر گڑا کر دینی گفتگو سن کر تلاوت کر کے سجدے کر کے اذکار کر کے گزار دو۔ انشاءاللہ مرحمات آپ کو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو دعائیں کرنی ہے آپ نے، سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو درخواست کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہم سب کو عقیدے کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں شرک سے بچا، شرک کی غلاظتوں سے نحوستوں سے ہمیں بچا لے، اے اللہ بدعات سے بچا لے، توحید و سنت کی عظیم دولت تا حیات ہمیں نصیب کر دے۔ اس پر زور دے کر اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ان سے تو راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں کرو، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے لیے دعا کرو، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرو۔ یہ وقت ہے دعائیں کرنے کا۔ خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ذرا غور کریں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کس قدر ظلم ہو رہا ہے، کس قدر ان کو ظلم کی چکی پہ پیسا جا رہا ہے۔ ان کا کوئی قصور بتائے، ایک ہی قصور ہے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے، محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھنے والے۔ یہ قصور ہے جس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ ایک کتنا عرصہ ہو گیا ہے، کوئی دن تو بتاؤ جس دن آپ کو اخبار میں یہ نہ ملے آج اتنے شہید کر دیے گئے، معصوم بچے بچیاں خواتین کو کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کے لیے دعائیں کرو، گر گرا کر دعائیں کرو۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دے دے۔ عالمی سطح پر آج پوری دنیا کے کفر مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام اہل اسلام کو مٹانا چاہتا ہے۔
نبی علیہ السلام سے جب خلاد نے پوچھا تھا، خلاد نے کہ آپ نے جو مجھے کہا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بیٹا اہل کتاب کے ہاتھوں شہید ہوا ہے، یہود و نصارہ کے ہاتھوں شہید ہوا ہے۔ یہود و نصارہ کو دین کا سب سے بڑا دشمن کیوں کہا گیا ہے؟ کیوں کہا؟ ہندو سے بڑے دشمن، سکھ سے، مجوسیوں سے، دہریوں سے، کیمونسٹ سے، ان سب سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں۔ کیوں؟ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہندو ہماری جان کے دشمن ہے، ہماری جان کے دشمن ہے، مجوسی ہماری جان کے دشمن ہے، یہود و نصارہ ہماری جان کے دشمن نہیں ہیں، ہماری ثقافت کے دشمن ہیں، ہمارے کلچر کے دشمن ہیں۔ اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب کا وہ جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ ان کو ہمارا مال نہیں چاہیے، وہ تو ہمارے اوپر مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسی انہوں نے NGOs بنائی ہوئی ہیں جو ہم پر مال خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے جانی دشمن نہیں ہیں، ہماری ثقافت کے دشمن ہیں، تاکہ مرتے جائیں اور جہنم میں سیدھے ہوتے رہیں۔ ہماری آخرت کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اس سے ان کو سب سے بڑا دشمن کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرو، اے اللہ پوری دنیا کے کفر جو متحد ہو چکا ہے ان کے اتحاد کو اے اللہ پارا پارا کر دے، ان کی جمعیت کو تتر بتر کر دے۔ اے اللہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد نصیب فرما، تاکہ یکجا ہو کر اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں، خوب دعائیں کریں، جہاں تک ہو سکے خوب دعائیں کریں۔ اس کی برکات آج آپ کو نظر نہیں ہوگا، آج آپ کے جسم سے، آپ کے آنسو سے جو قطرہ نکلے گا یہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے۔ آپ کی آنکھ سے ایک چھوٹا سا قطرہ نکلنے والا جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ کل یہ انسان روئے گا، کل قیامت کے میدان میں یہ انسان روئے گا، کتنا روئے گا؟ حدیث میں آتا ہے کل انسان اس قدر روئے گا، اس قدر روئے گا، حتیٰ کہ اس کے آنسو خشک ہو جائیں گے، آنسو کی جگہ پر نہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ آج دنیا میں ہم روتے ہیں باپ کی وفات پر، ماں کی وفات پر، بہت روتے ہیں، لیکن کبھی اتنا نہیں روئے کہ آنسو ختم ہو جائے اور خون شروع ہو جائے۔ کل قیامت میں یہ انسان اتنا روئے گا، آنسو خشک ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کل قیامت میں یہ انسان اس قدر روئے گا، اس کے آنسو جمع ہو جائیں اور ان کو جمع کر لیا جائے، اس میں کشتی چل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر رونے کو قدر نہیں کرے گا، قدر نہیں کرے گا۔ آج ایک قطرہ نکلا، اس قطرے نے جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیا۔ لہذا میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ خوب دعائیں کرو، خوب اللہ سے مانگو۔ آج اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے، اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہے، اے میرے گنہگار بندو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے گنہگار بندو، اللہ تعالیٰ کن کو خطاب فرما رہا ہے؟ گنہگار بندوں کو۔ کن کو؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی کمر توڑ دی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آواز دے رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لہذا دعائیں کرو۔ میں نے آپ کو نصیحت کی ہے، آپ اپنے انداز میں بیٹھے ہوئے اذکار بھی کرو،
عبادتیں بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، حتیٰ کہ اگلی نشست کا وقت آ جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی درخواست قبول فرمائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری آنکھ بہتر بنا دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، نام نموز سے بچائے، شہرت سے بچائے، اخلاص نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔